دو ڈھائی سالوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ملک کے بدترین دن میں اس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو خصوصاً اپنے صوبے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو ریموٹ کنٹرول سے اسلام آباد سے چلایا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں کے جو ایشوز ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں، اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہی کہ ان کی اپنی انیشیٹو کیا ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں۔ اور خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی حقوق کی بات ہے، اور خصوصاً ہمارے نیٹ ہیڈ پروفٹس اور جو NFC ایوارڈ کی بات ہے، اور باقی سینٹر کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بالکل بیک برنر پہ چلے گئے ہیں اس وجہ سے، اور اس وجہ سے صوبے کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے مرج ڈسٹرکٹس یہ ایک ہم سمجھتے تھے کہ ایک تاریخی قدم ہوا تھا، جو پاٹا کو صوبے میں ضم کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک موقع تھا کہ وہاں کے لوگوں کو صحیح معنوں میں مین اسٹریم کیا جاتا، اور وہاں کے لوگ جو کہ بڑے عرصے سے نہ وہاں پہ قانون کی بالادستی تھی، نہ آئین کی بالادستی تھی، نہ وہاں پہ جو کورٹس کی جورسڈکشن تھی، تو یہ ایک موقع تھا کہ وہاں کے لوگوں کو صحیح معنوں میں مین اسٹریم کیا جاتا، اور وہاں پہ کے لیے ڈیولپمنٹ کے بھی اچھے پلانس بنائے جاتے، اور وہاں کے لوگوں کو یہاں کے باقی علاقوں کے برابر شہریوں کے حقوق ملتے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ صرف کاغذی کارروائی کر کے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں آرام سے بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے مسائل میں دن بدن اس سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو سرتاج عزیز کمیٹی کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم یہ مرکزی اور صوبائی حکومت کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ مایوسی میں اضافہ ہوگا تو اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا، اس کا نقصان فیڈریشن کو ہوگا، اس سے سارے پختونوں میں مایوسی بڑھے گی۔ تو اس حوالے سے چاہیے کہ وہاں کے مسائل کو بھی توجہ دی جائے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور وہاں کے جو ترقی ہے، وہاں کی جو محرومی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک جامع پلان کی بھی ضرورت ہے، اور وہاں پہ پوری اس کو توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض قوتیں جو کہ پہلے دن سے پختونوں کی جو تقسیم ہوئی تھی ملک کے اندر اس کے حق میں تھے، اور جو اس اسٹیٹس کو جاری رکھنا چاہ رہے تھے، اور جو انگریز کے اسٹیٹس کو جاری رکھنا چاہ رہے تھے، وہ پھر سے ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اسی قسم کے مختلف حربے، کہیں پہ صرف یہ کہ وعدے کر کے ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، پھر ساتھ میں یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ مرجر کے خلاف بعض قوتیں پھر سے آرگنائز ہو رہی ہیں۔ تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور قومی وطن پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم نے ادغام میں ایک پورا کردار ادا کیا تھا، ابھی اگر کوئی اس ادغام کے خلاف کوئی کوشش کرتا ہے، وہاں پر اس کو ریورسل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، اور اس کے لیے ہر قسم کی احتجاج کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں سے پھر سے ہمارے بعض
پی ٹی آئی کی لیڈرز پریزیڈنشل فارم کی پھر سے بات کرنا انہوں نے شروع کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہمارے آئین کے خلاف ہے، جو ہمارا جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اور جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی کوشش کی گئی اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریزسٹ بھی کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے تجربے پہلے بھی کیے بھی جا چکے ہیں، اور ایوب خان دور میں اور جالہٹ کی مارشل لاء میں ہم اس کو دیکھ بھی چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام تجربہ ہے جس کو دوبارہ سے اٹھانے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ موجودہ حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور ابھی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ اس قسم کے مختلف ایشوز اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ان کی ناکامی، ان کی نااہلی جو ہے وہ پس پش چلی جائے، اور لوگ جو ہیں اور مسائل میں دوسرے ایشوز میں ان کو گھیر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کسی کوشش کو بھی ہم ریزسٹ کریں گے. اسی طریقے سے پروونشل اٹانومی کے خلاف بھی اگر کوئی وہ ہوگا تو اس میں قومی وطن پارٹی اپنا پورا کردار ادا کرے گی کہ پروونشل اٹانومی کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا ہم اس کی بھرپور مخالفت بھی کریں گے اور مذمت بھی کریں گے. اس میں ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس 2.5 ایئرس میں IMF کی پالیسیز کے نتیجے میں جو مہنگائی ملک میں آئی ہے یہ بالکل ایک تاریخی مہنگائی ہے، اور اس نے بالکل غریبوں کی 2 وقت کی روٹی بھی اس مہنگائی نے بالکل چھین لی ہے ان سے. اور اوپر سے دن بدن جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چینی کی قیمتیں دیکھ لیں، آٹے کی قیمت پہ دیکھ لیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دیکھ لیں، وہ بالکل غریب کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا چولہا ایک لحاظ سے بند کر دیا گیا ہے. اوپر سے اب جب ایک دفعہ پھر ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کا چولہا تو پہلے سے بند کر دیا تھا، اب ان سے رائٹ ٹو لائف بھی اس ادویات کی قیمتوں کے اضافے سے رائٹ ٹو لائف بھی ان سے چھینا جا رہا ہے. تو اس کی ہم مکمل اس کو مسترد کرتے ہیں جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کی ناکامی ہے، اور ان کی جو غلط پالیسیز کے نتیجے میں یہ اقدامات اٹھ رہے ہیں، اور ان کی جو جس طریقے سے یہ IMF کے سامنے لیٹ گئے ہیں اس کا سارا خمیازہ، اس کا سارا نتیجہ، اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم BRT پہ بھی چونکہ 2-2.5 سال تو پہلے مختلف قسم کی تاریخیں ملتی تھیں، اس کے بعد جب منصوبہ مکمل بھی ہوا، جو کہ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی مکمل اب بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے مطابق جو مکمل بھی ہوا تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اب پھر سے 1 مہینے کے لیے اس سروس کو بند کی گئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. جو بسز کی جو وہ سامنے آئی ہے اس سے بھی یہ عیاں ہو گیا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ بھی اب ایک ٹیسٹ کیس ہے نیب کے لیے کہ اگر وہ اس پہ تحقیقات نہیں کرتے تو جو آلریڈی ایک تاثر بن گیا ہے کہ نیب صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور
صرف اپوزیشن کی پارٹیوں اپوزیشن لیڈرز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی۔ اور خصوصاً آج جو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آفٹر APC اس قسم کا اقدام اٹھانا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت اپوزیشن کی بیٹھک سے لڑکھڑا گئی ہے، اس سے ڈر گئے ہیں، اور اسی لیے اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو بھی جو نوٹس ملا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں جس طریقے سے خاص کر عمران کی حکومت کے نیچے جس طریقے سے ہو رہی ہے، اس سلیکٹڈ حکومت کے نیچے سے جس طریقے سے ہو رہی ہے، وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ ہے، اور اس میں بالکل فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور ہم اس سارے پروسیس کو مسترد کرتے ہیں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اگر آپ کے کچھ کوشچنس ہو تو۔ سکندر خان، APC 11 جماعتوں کی طرف سے APC میں حکومت کے خلاف احتجاج اور نئے انتخابات کے مطالبے کے بعد اس وقت پاکستان 2 قوتیں بن گئی ہیں۔ ایک وہ قوت ہے جو